أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ. وقل، اے ہمارے محبوب آپ کہہ دیجئے دعا میں، رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ مجھے خوبی کے ساتھ اپنی جگہ پہ داخل فرما دے. واخرجنی مخرج صدق، اور اپنے پاس سے مجھے اچھے انداز سے نکال. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی طرف سے مجھے طاقت، نصرت اور غلبہ عطا فرما. آیت نمبر 80 پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی ہے، جہاں میں جا رہا ہوں صدق اور امانت کے ساتھ پہنچ جاؤں، اور جہاں سے میں نکل کے جا رہا ہوں یہاں سے بھی اچھائی کے ساتھ اور امن کے ساتھ میں نکل جاؤں. دراصل یہ آیت مکہ سے ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. مکہ میں جو ظلم کے حالات تھے اور فسادات تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کو یہ لوگ نکالنا چاہتے تھے. ان کی کئی تدبیریں تھیں کہ حضور پاک کو قتل کر دو، قید کر دو، جلا وطن کر دو، وغیرہ وغیرہ. اور آگے جب آپ نے جانا تھا تو وہ مدینۃ الرسول میں جانا تھا، اور مدینہ بھی اس وقت یثرب تھا، اور وہاں کے حالات بھی ظلم و ستم کا شکار تھے. اس لیے آپ نے اپنے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ میں یہاں سے نکلوں تو عزت کے ساتھ نکلوں. اور دیکھیں اللہ نے جب آپ کو نکالا ہے تو سامنے آپ کے دشمن ہیں، اور آپ اپنے کمرے مبارک سے نکلے. حضرت علی کو آپ نے اپنے بستر پہ سلایا اور اپنی چادر ان کو دی، اور آپ نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، یہ آیت پڑھی اور مٹی اٹھا کے ایسے پھینکی. تو وہ جو کافر آپ کے دشمن تھے ان کی آنکھوں کی نگاہیں کیا ہو گئی تھی؟ اس وقت ختم ہو گئی تھی. پھر بڑی عزت، غار کے اندر جب رسول پاک اندر ہیں اور باہر سارے دشمن ہیں، تو اللہ نے نقشہ ایسا بنایا کہ وہاں پہ جالے ہیں پرانے، کبوتری کے انڈے اور جالے. اور دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہاں سے کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا، یہ تو لگتا ہے کہ 50 سال 100 سال پرانے جالے ہیں، یہاں سے کوئی اندر نہیں جا. پھر غار کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام کے لیے عبد الرحمن حضرت ابوبکر کے بیٹے اور آپ کا ایک غلام، یہ سارے اس میں تھے. پھر جب سراقہ آپ کے پیچھے گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کو بھی اللہ نے زمین میں دسایا. تو ہر جگہ پہ اخرجنی مخرج صدق، مجھے عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عزت کے ساتھ، غلبے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، رفعت کے ساتھ، بلندی کے ساتھ آپ نکالیں. وادخلنی مدخل صدق، اور مجھے امن، عافیت، سلامتی کے ساتھ وہاں داخل بھی کر دیجئے گا. چنانچہ آپ دیکھیں گے جب رسول پاک تشریف لے گئے ہیں تو قباء میں آپ نے مسجد بنا کے خوبصورت ایمان کا اظہار مسلمانوں سے کروایا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں استقبال کیسے ہوا. پھر ابو ایوب انصاری نے آپ کی کیسی مہمان نوازی کی. پھر نبی پاک کو ان سہل سہیل بچوں نے زمین جو دی ہے اور آپ نے خریدی، پھر وہاں مسجد نبوی بنائی.
پھر وہاں پہ کتنے قبائل آئے اور وہاں پہ کتنے خوبصورت نظام بنے، اور آج مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ، مکہ المکرمہ، مکہ المکرمہ، تو مکہ بھی افضل ہے، مدینہ بھی افضل ہے۔ اور اس پر علماء نے بڑی بحث کی ہے، کسی نے کہا جی مکہ افضل ہے، کسی نے کہا، تو جو فیصلہ علماء نے کیا وہ کیا ہے، بڑا خوبصورت ہے کہ جب ہمارے نبی مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینہ میں تھے تو، اور اب علماء نے یہ لکھا ہے کہ مدینہ میں چونکہ آپ کا روضہ ہے اس لیے مدینہ افضل۔ لیکن بہرحال دونوں گھر بڑی فضیلت والے ہیں، دونوں گھر۔ پھر دیکھیں اللہ نے آپ کو مکہ سے مدینہ بھیجا اور مدینہ سے پھر واپس داخل کیا آپ کو مکہ میں، فتح مکہ، فتح مکہ، اور پھر رسول پاک کی علو شان اور جہاد کے ذریعے پوری دنیا میں آپ کا ڈنکا بجا۔ تو اللہ کے نبی کی ساری قوت، ساری طاقت، سارے ایمانیات، ساری روحانیات دکھائیں۔ یہ دعا ہے جب سفر میں جائیں تو یہ پڑھا کریں، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اللہ میں لاہور سے اگر جا رہا ہوں کسی جگہ پہ، یہاں سے جانا بھی میرا اچھا ہو، دشمن سے محفوظ رہوں، سچ بات کے ساتھ جاؤں، ایمان والا سفر ہو، اور جب میں وہاں جا کر اپنے گاؤں میں پہنچ جاؤں وہاں پر میرا داخلہ بھی کیا ہو، امن کے ساتھ ہو، عافیت کے ساتھ۔ چنانچہ نبی پاک کا مدینہ میں داخلہ دیکھیں کیسا خوبصورت ہوا ہے، مکہ میں آپ کا داخلہ دیکھیں کیسا خوبصورت ہوا ہے۔ جو آپ کے دشمن تھے مکہ میں آپ سے چھپتے پھر رہے تھے، آپ نے ان سب کو معاف کر دیے۔ مدینہ میں جو لوگ کافر بھی تھے، یہودی بھی تھے، وہ بھی نبی پاک کو دیکھنے کے خواہش مند تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت ہوا۔ پھر مدینہ میں آپ دیکھیں کتنے کتنے صحابہ آپ کو ملے ہیں، اور مکہ میں آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ایمان کے خدا کی قسم طاقتیں آپ کو نصیب ہوئی ہیں۔ تو داخلے میں بھی عزت، خروج میں بھی عزت، دخول میں بھی عزت، خروج میں بھی عزت، دخول میں بھی عزت، خروج میں بھی عزت۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سفر مشقت ہے، سفر مشقت ہے، سفر کو اللہ کے حوالے کریں۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ طاقت میرے پاس بھی ہے لیکن مجھے تیری طاقت کا سایہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ آپ دیکھیں اگر تو مغربی قوتیں اس وقت اسلحے اور طاقت کے لحاظ سے ہم سے آگے ہیں، کیا ہیں؟ ہم سے آگے ہیں، لیکن ان کی نصرت جو ہے نا وہ خدا نہیں کرتے۔ ہمارے پاس بظاہر طاقتیں کم ہیں لیکن ہماری نصرت کون کرتے ہیں؟ خدا کرتے ہیں۔ تو سلطان نصیر کون ہوتے ہیں؟ اللہ۔ نصرت کے بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ نصرت کے مالک کون ہے؟ اللہ۔ ومن نصر الا من عند اللہ۔ مدد کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ سے۔ اور کب ملتی ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب دین کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ نماز کا قیام، ایمان کا قیام، قرآن کا قیام، جہاد کا قیام، حج کا قیام، عمرے کا قیام، پوری دنیا میں اسلام کا نظام نافذ ہو جائے، پوری دنیا میں اسلام کا نظام نافذ ہو جائے۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ خاص طور پہ آپ جب اپنا گھر بنائیں اس کے دروازے پر بھی یہ دعا لکھا کریں، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ۔ اس سے انشاءاللہ جو آپ کے گھر میں آئے گا نا وہ امانت داری بندہ آئے گا، چور ڈاکو نہیں آئے گا پھر انشاءاللہ۔ اور جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو راستے کے اندر بھی انشاءاللہ آپ سفر تک پہنچیں گے اور آپ کو راستے میں بھی چوری ڈکیتی کا سامنا نہیں ہوگا۔ تو اپنی دکان کے باہر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اپنے گھر کے باہر بھی لکھ سکتے ہیں، مسجد کے اندر تو انشاءاللہ داخلہ ہوتا ہی خوبصورت انداز سے، وہاں پر بھی کوئی لکھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ مدرسے کے باہر آپ لکھ سکتے ہیں، کسی بھی خوبصورت ادارہ ہے، کوئی چیز ہے، وہاں پر آپ لکھیں تاکہ اللہ آپ کے داخلے میں، آپ کے خارجے میں، آپ کے آنے میں، آپ کے جانے میں مصلحت رکھے۔ چنانچہ سفر کے دوران 2 نفل پڑھ کے اس کی ابتدا کرنا اور 2 نفل پڑھ کے اس کی انتہا کرنا، یہ بھی سفر کی سنت ہے، سفر کی سنت ہے۔ نبی پاک جب سفر سے تشریف لاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں جاتے تھے، پہلے مسجد میں جاتے تھے، اور مسجد میں آپ 2 رکعت شکرانے کے ادا کرتے تھے۔ جب آپ سفر شروع کرتے تھے آپ سفر سے پہلے بھی 2 رکعت کیا پڑھتے تھے؟ اس نعمت کو استعمال کرنے سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو سفر ہے مشقت، سفر ہے مشقت، سفر ایک تھکاوٹ کا ٹکڑا ہے، سفر تھکاوٹ کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے نماز بھی سفر میں آپ کو آدھی دی گئی ہے، آدھی۔ 4 فرضوں کو کتنا پڑھنا ہے؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، نہیں ہم تو 4 ہی پڑھ لیں گے، 4 ہی
تو یہ بات پلے باندھ لیجیے کہ سفر میں 2 رکعت نماز پڑھنا یہ فرض ہے، 4 رکعت پڑھنا سفر میں جان بوجھ کے گناہ ہے۔ اللہ نے جب آپ کو ایک حکم دے دیا ہے تو آپ کیا کریں، اس میں قصر کریں۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ گئے ہیں کہ آپ مسافر ہیں، آپ کیا ہیں، مسافر ہیں، اور یہاں حاجرہ مسجد میں مثال کے طور پہ آپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہاں تو ہم نے کتنی پڑھانی ہوتی ہیں، 4 رکعتیں۔ اگر آپ کراچی سے آئے ہیں مسافر ہیں، کہیں سے آئے ہیں مسافر ہیں، تو آپ ہمارے پیچھے اگر پڑھتے ہیں تو پھر آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ اور اگر کوئی ایسے قاری صاحب ہیں جو مسافر ہیں، مسجد میں آئے ہیں تو امام نہیں ہے، اب انہوں نے کہا جی میں ہی نماز پڑھا دیتا ہوں، انہوں نے تو کتنی پڑھنی ہے، ان کو اعلان کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ بھائی میں مسافر ہوں، نماز کے لیے کوئی اہل یہاں قاری نہیں ہے، تو میں نماز پڑھا رہا ہوں، میں اپنی 2 رکعت پھیر کے سلام پھیر دوں گا، تم اٹھ کے اپنی کیا کر لینا، باقی 2 رکعتیں پوری کر لینا۔ 78 کلومیٹر جو سفر ہوتا ہے نا، یہ شرعی سفر ہے، یہ شرعی سفر ہے۔ اس سفر کے اندر آپ نے قصر نماز کو شروع کرنا ہے۔ جب آپ لاہور میں ہیں تو لاہور بیچ میں انٹر نہیں ہوتا، لاہور سے نکلیں گے تو آپ کا سفر کیا ہوگا، شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اگر آپ کے سفر میں کبھی نمازیں رہ گئی ہیں 2 3 4، آپ نے کہا میں گھر جا کے پڑھ لوں گا، تو سفر میں جو نماز رہی ہے نا وہ آپ نے گھر آ کر بھی آدھی قضا کرنی ہے، پوری قضا نہیں کرنی۔ اور اگر آپ کی یہاں زندگی میں کوئی قضا نمازیں ہوئی ہیں اور آپ کو سفر میں کوئی وقفہ مل گیا، کہیں گیپ مل گیا 5 7 گھنٹے کا، آپ نے کہا یار میرے اوپر جو پرانی زندگی میں قضا نمازیں تھیں وہ میں آج سفر میں پڑھتا ہوں، وہ جو پرانی زندگی کی آپ کی قضا گھر میں ہوئی ہیں وہ آپ نے سفر میں بھی اگر قضا کرنی ہے تو وہ پوری کرنی ہے، کیا کرنی ہے، پوری کرنی ہے۔ سفر میں بھی اگر آپ اذان دیں، اقامت کہیں، یہ سفر کے آداب ہیں۔ سفر میں بھی آپ جماعت کروا سکتے ہیں جتنے مسافر ہیں، تو یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے سفر اللہ کی نعمت بھی ہے، سفر مشقت کا نام بھی ہے، اور یہ جو دعا ہے نا یہ سفر کو خوش آئند کر دیتی ہے۔ ایک مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں، ایک نوکری کے لیے آپ جا رہے ہیں نا، ملازمت کے لیے آپ جا رہے ہیں، یہ رشتے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ یہ دعا کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کے کام میں برکت ہوگی، اور اگلا بندہ آپ کی عزت کرے گا اور استقبال کرے گا انشاءاللہ۔ خدا وہاں پر لے کر بھی جائے گا، خدا آپ کو واپس بھی اپنے گھر میں لے کے آئے گا، اور جو مقصد آپ لے کے سفر میں جا رہے ہیں وہ مقصد پورا کر کے آپ گھر میں آئیں گے۔ تو یہ دعا بڑی خوبصورت ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اللہ میں جاؤں تو اچھائی سے جاؤں، آؤں تو اچھائی سے آؤں، جانا بھی امن والا ہو، آنا بھی امن والا ہو، جانے میں بھی صدق ہو، آنے میں بھی صدق ہو۔ صدق کا کیا مطلب ہے، اللہ کی رضا کے لیے بھی ملنے کبھی کبھی جایا کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کسی سے کام ہے تو آپ نے سفر کرنا ہے، کبھی کبھی آپ دیکھیں نا کوئی بندہ کراچی سے آ رہا ہے، آپ کے گھر کی بیل دی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی جان کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ بتائیے خیریت ہے، اچھا بھائی خیریت سے تو آئے ہیں نا، بار بار ہم پوچھتے ہیں کہ یہ خیریت ہے، مطلب کوئی مسئلہ مسائل تو وہ کہتا ہے بھائی مجھے آپ کی محبت یہاں لے آئی ہے بس۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت۔ اور آپ دیکھیں آپ شادی میں ایک بندے کو کراچی سے بلاتے ہیں، وہ بیر آتا ہے، کیا آتا ہے، بیر آتا ہے، آپ 50,000 روپیہ تو اس نے جہاز پہ خرچ کر دینا ہے، اور آپ کے ہاں اس نے کھانی کیا ہے 200-400 کی روٹی۔ اب جناب اگر وہ چھت پہ چڑھ کے نعرہ لگاتا رہے یار یہ 50,000 جو میں نے یہاں لگایا میں 50 بندوں کی وہیں پہ دعوت کر دیتا، نہیں بھائی یہ ہے اخلاق، یہ ہے محبت، یہ ہے ایمان۔ امریکہ سے شادی میں آپ کا کوئی بندہ آ رہا ہے، انگلینڈ سے کوئی شادی میں آپ کے بندہ آ رہا ہے، فلاں جگہ سے آ رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے آ رہے ہیں، تو سفر ضروری نہیں ہے اپنی ذاتی مقصد کے لیے آپ کریں، سفر مسلمان کی محبت میں بھی ہو سکتا ہے، سفر کسی کی مدد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، سفر دین کی طلب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، سفر کسی اہم کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور سفر بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کام کے بھی اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔